رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین اکرام، آج کا عنوان ہے رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں. رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے جس کا انتظار مسلمانوں کو شدت سے رہتا ہے، اور اس کی تیاری شعبان المعظم کے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے. یہ مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت والا مہینہ ہے، نیکی اور ثواب کمانے والا مہینہ ہے، بخشش اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں بندے کو اپنے رب سے قربت کا عظیم موقع ہاتھ آتا ہے. رضا الہی اور جنت کی بشارت حاصل کرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. ذرا تصور کیجئے کہ جب آپ کے گھر کسی اہم مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں، گھر آنگن کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی زینت اختیار کرتے ہیں اور بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہنواتے ہیں. پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچے خوشی سے اچھل کود کرتے ہیں. مہمان کی خاطر تواضع کے لیے ان گنت پرتکلف سامان تیار کیے جاتے ہیں. جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری، تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان یعنی رمضان کا مہینہ ہو تو اس کی تیاری کس قدر ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں اس مہینے کی عظمت اور شان و شوکت کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو اس کی قدر و منزلت کا علم ہو سکے اور رمضان کے اعمال کو کما حق ادا کر سکیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت ہی عظمت اور برکت والا ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دنوں میں روزوں کو فرض قرار دیا اور راتوں میں تراویح کو سنت قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو ہم گنہگاروں کے لیے ایک آفر والا مہینہ قرار دیا ہے کہ اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے، اور کسی بھی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ دراصل تربیت کا مہینہ ہے جس میں بھوکا رہنے کی اور دوسروں کی بھوک اور تکلیف کو سمجھنے کی تربیت ہوتی ہے، سخت سے سخت حالات کا سامنا کرنے کی تربیت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر اور اللہ کا دھیان حاصل کرنے کی تربیت ہوتی ہے. اس کے روزے اور تراویح اس تربیتی مہینے کا نصاب ہے. اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یعنی روزے کا مقصد نفس کی تربیت ہے کہ آدمی کے اندر ضبط کی صلاحیت پیدا ہو، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے. اس کورس پر اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو بقیہ 11 مہینوں میں اس کے لیے عبادت کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے تینوں عشروں کی الگ الگ خصوصیات بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، یعنی اس میں اللہ کی طرف سے خوب رحمت نازل ہوتی ہے. دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس عشرے میں اپنے گنہگار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں. تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. لیکن اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں، اللہ کے حضور میں توبہ کر لیں، دل میں موجود بغض و عناد کو ختم کریں، حسد اور جلن کو دل سے نکال دیں. ہم روزہ اور تراویح کا پورا حق ادا کریں. روزہ خوش دلی سے رکھیں، پیاس و بھوک کی شدت کو خوشی بخوشی برداشت کریں. رات کی تراویح کو بھی
خوش دلی سے ادا کریں تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت و مغفرت کے مستحق ہوں گے، جہنم سے بھی نجات ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، کہ اپنے اوپر آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنا اور دوسرے غریب و محتاج بھائیوں کی غمخواری کرنا چاہیے تاکہ ان پر آنے والی مشقت ہلکی ہو جائے۔ قرآن کریم کو رمضان سے خاص مناسبت ہے کہ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ ہم اگر روزانہ صرف ایک سپارہ ہی صحیح پڑھیں تو رمضان میں ایک قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اگر موقع ملے تو قرآن کریم کی کسی تفسیر، مثلا معارف القرآن حضرت مولانا مفتی شفیع احمد صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یا آسان ترجمہ قرآن کریم حضرت مولانا مفتی تقی احمد صاحب عثمانی دامت برکاتہم، یا آسان تفسیر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا بھی مطالعہ کریں۔ نوافل خاص طور پر تہجد کا اہتمام کریں، کم سے کم 2 رکعت تو ضرور پڑھیں۔ اپنے وقت اور استطاعت کے مطابق 12 رکعات تک پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پڑھی جانے والی نفل وہ عام نفل ہوگی۔ تسبیحات اور ذکر و اذکار بھی کریں کہ ذکر سے دل کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور دل اس قابل بن جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عنایت کی گئی رحمت کو قبول کر سکے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی کو بڑھا دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے میں صدقہ و خیرات بھی خوب کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس مہینے میں تیز ہواؤں سے زیادہ مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچیں۔ شراب نوشی، نشہ خوری، سٹہ بازی، بد نظری، زناکاری، فتنہ پروری، دھوکہ دہی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جھگڑا، گالی گلوچ، مار پیٹ وغیرہ سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ یوں کہہ دیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اس لیے تم سے جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ رمضان کی تیاری میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیاوی جھمیلوں سے فارغ کر لیں، اہم کاموں کو پہلے انجام دے ڈالیں۔ بیچ رمضان میں اگر کوئی اہم کام آ جائے تو عید تک ٹال دیں۔ کام کاج کے وقت میں کمی کر لیں، ضروری اشیاء کی خریداری رمضان سے پہلے ہی کر لیں، حتیٰ کہ کپڑے وغیرہ بھی پہلے ہی خرید لیں۔ پورا رمضان صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھ لیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ کما حقہ رمضان کے مہینے سے استفادہ کر سکیں گے، اور رمضان مبارک کا صحیح استقبال یہی ہے۔ انہی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود